اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، چھپے راز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شاہ جہاں کا تاج محل، جس کو بنایا گیا ملکہ ممتاز کی محبت میں۔ ناظرین و سامعین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاج محل کس طرح سے وجود میں آیا، اس کو بنانے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ممتاز کون تھی، شاہ جہاں کون تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہند و پاک کی اس عظیم محبت کی داستان کی طرف، جس کی یہ عظیم نشانی تاج محل آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگرہ میں وقوع پذیر ہے۔ ناظرین و سامعین، مغلیہ سلطنت کئی صدیوں تک برصغیر پر پھیلی رہی اور بہت ہی شاندار حکومت کی۔ شاہ جہاں کا شمار اپنے دور کے بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ تعمیری حوالے سے پوری سلطنت کے اندر ایسے کام کروا چکا تھا جس کا شہرہ دور دور تک تھا۔ ایسے میں اس کو اپنی ایک ایسی شہزادی اپنی ہم پلہ سے محبت ہوئی جس کا نام ممتاز محل تھا، جس کو بعد میں اسی وجہ سے تاج محل کو بھی محل کا نام ملکہ ممتاز کی وجہ سے ممتاز محل بھی کہا جاتا ہے اور تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے بے شمار محبت تھی۔ یہ بادشاہ کی دوسری بیوی تھی۔ سلطنت کے بہت سارے امور اس ملکہ کے ہاتھ میں تھے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ سلطنت کے امور صرف ملکہ ممتاز کے ابرو کے اشارے پر کھڑے تھے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطنت کی آدھے سے زیادہ مہریں ملکہ ممتاز کے پاس ہوتی تھیں، اور شاہ جہاں کوئی بھی فیصلہ اپنی ملکہ کے ساتھ مشورہ کیے بغیر نہیں لیتا تھا۔ پھر قدرت کو کچھ ایسا منظور تھا کہ یہ بے شمار محبت کرنے والا جوڑا آخر بچھڑ گیا، لیکن بچھڑا کیسے؟ صرف تقدیر کی وجہ سے۔ جی ہاں، موت نے ملکہ ممتاز کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ فوت ہو گئی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسم کو عارضی طور پر برہان پور کے ایک مقبرے کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن 6 ماہ بعد اس کے جسم کو دوبارہ سے آگرہ لا کر دفن کیا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک زمین کو خریدا گیا، جہاں پر شاہ جہاں نے یہ عظیم مقبرہ تیار کروایا۔ اس عظیم مقبرہ کو تیار کروانے کے لیے پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے بہترین قیمتی پتھروں کو اکٹھا کیا گیا۔ مقبرہ جہاں پر واقع ہے، مین مقبرے کی عمارت کو سفید رنگ کے سنگ مرمر سے سجایا گیا اور زینت و آرائش کا کام کیا گیا۔ ایک سائڈ پر ایک مسجد بنائی گئی جو مغلیہ سلطنت کے دور حکومت کے آرکیٹیکچر کے مطابق بنائی گئی تھی۔ مسجد کے بالکل سیدھے ہاتھ پر ایک آج بھی مہمان خانہ موجود ہے، یا آپ اسے ایوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پورے مقبرے کی عمارت جو ہے وہ سفید سنگ مرمر سے سجی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد کی عمارت سرخ سنگ مرمر سے سجی ہوئی ہے۔ مقبرے کی عمارت کو مزید سجاوٹ دینے کے لیے مختلف رنگ برنگ کے پتھر قیمتی پوری دنیا سے منگوائے گئے تھے، جن میں ترکی، افغانستان، ایران، ملائیشیا اور اس کے علاوہ سری لنکا شامل ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پہ ایک امر بڑا دلچسپ ہے کہ تاج محل کا جو پتھر ہے وہ دن کے وقت تو بالکل سفید نظر آتا ہے، لیکن طلوع آفتاب کے وقت وہ اپنا رنگ بدلتا ہے اور ہلکا گلابی ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے کہ تاج محل نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن لیا ہو اور محبت اچھل اچھل کر اس سے باہر آ رہی ہو۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ تاج محل کے سامنے چہار باغ واقع ہے۔ چہار باغ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 4 باغ ہیں، جو کہ اپنی شکل و وضاحت کے لحاظ سے بادشاہ سلامت نے اس طرح سے تعمیر کروایا تھا کہ آپ نے اگر شالامار باغ لاہور کے اندر دیکھا ہوا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ناظرین و سامعین، مقبرے کے اوپر اس وقت کے لحاظ سے 20,000 مزدور کام کرتے تھے، اور آج کے دور کے حساب سے اگر دولت کا اندازہ لگایا جائے تو شاہ جہاں نے کھربوں کے لحاظ سے دولت تاج محل کے اوپر لگائی تھی۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں
شامل یہ عمارت آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ ایک دور میں اس کی سفیدی کم ہو گئی تھی، پھر اس کی سفیدی برقرار رکھنے کے لیے کچھ ماہر تعمیرات کو بلایا گیا، جنہوں نے ایک خاص قسم کی مٹی سے پورے تاج محل کا لیپ کیا اور پھر تاج محل کو دوبارہ سے دھویا گیا تاکہ اس کی سفیدی قائم رہے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو تاج محل کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتے رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔